میرے دیور کی کیمرے کی دکان تھی اور میرا دیور پوری رات چھت والے کمرے میں گزار دیتا۔ جس دن میں صبح نہا کر باہر آتی، میرا دیور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا اور کہتا، بھابھی آپ بہت خوبصورت ہیں۔ ایک دن شوہر گھر پر نہیں تھا اور میں دیور کے پاس چھت والے کمرے میں چلی گئی۔ پھر دیور نے ایسا راز بتایا، میری تو روح لرز گئی۔ اور پھر دیور نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر تو میرا نام مینا ہے۔ ویسے تو لڑکیاں ماں باپ کے گھر سے کسی ایسے گھر میں جانے کے لیے بے تاب ہوتی ہیں جہاں پر پہلے سے ہی گھر کے حصے ہوئے ہوں، کیونکہ کچھ لڑکیوں کی آدھی زندگی اسی چیز میں نکل جاتی ہے کہ کب سسرال والے گھر کے حصہ کریں گے اور کب وہ الگ ہوں گے۔ ہمارے گھر کے پہلے سے ہی حصے ہو چکے تھے۔ میری ساس اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ الگ پورشن میں رہتی تھی اور میرا شوہر نیچے والے پورشن پر رہتا تھا۔ میرے شوہر کے گھر میں جب میں گئی تو حیران رہ گئی کہ اتنا گندا گھر کیا ہوا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اکیلا رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہاری ماں بھی تو تھی، وہ تمہارا گھر صاف نہیں کر سکتی تھی؟ شادی سے پہلے تو کر دیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں کے ساتھ بنتی نہیں ہے، کیونکہ میں ان کو ایسے کام سے روکتا ہوں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس گھر میں صرف تم میری بیوی بن کر آئی ہو۔ یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا پورشن ہے، اس کو صاف کرو اور کسی معاملات میں نہ بولنا۔ اوپر میرا بھائی اور میری ماں رہتے ہیں، اگر وہ تمہیں بلائیں تو ان سے بات کر لینا، باقی زیادہ اوپر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ نیچے آتے ہیں ان کو چائے پانی پوچھ لینا۔ بس یوں سمجھو کہ وہ تمہارے ہمسائے ہیں، ان سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری امی تو مجھے اس سب سے زیادہ خوش تھی۔ جب یہ بات شادی سے پہلے بتائی گئی تھی کہ لڑکا پہلے سے ہی الگ رہتا ہے، میری امی تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ساری زندگی جوائنٹ فیملی میں ذلیل ہوئی تھی۔ اس لیے ان کے لیے تو یہ بات کچھ زیادہ ہی اچھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لڑکے کی شکل و صورت بھی ٹھیک ہے، کمائی بھی ٹھیک ہے، لیکن اس گھر کا ماحول بڑا عجیب تھا۔ میرے شوہر کا پورشن تو الگ تھا ہی، لیکن وہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ 2 چھوٹے کمرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس جو سامان میں لے گئی تھی بس وہی سامان کام آنے کے لیے تھا، لیکن سامان جو میں چیزیں نہیں تھیں پھر وہ چیزیں بھی ہمیں لینی پڑیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو انسان گزارا کر لیتا ہے، لیکن یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ میرے سامان میں کوئی چیز نہیں تھی، یہ سوچ کر نہیں لی گئی تھی کہ ان کی اب ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ 4 پائیاں تو ہم 2 مہینے گرمی میں اندر کمرے میں ہی سوتے رہے، اس کے بعد میرے بابا نے لے کر دے دی، تو پھر ہم نے کہیں باہر سونا شروع کیا۔ میری ساس کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی اپنے بڑے بیٹے کی۔ پتہ نہیں میرے شوہر نے ان کے ساتھ کس بات پر لڑائی کی تھی، پتہ نہیں ایسا کون سا کام تھا جو وہ کہتا تھا کہ میں نے ان کو کرنے سے روکا ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے۔ میرا دیور اوپر والے پورشن میں رہتا تھا، اس کا کیمروں کا کاروبار تھا اور کیمروں کی دکان تھی۔ میرے شوہر نے مجھے زیادہ اوپر جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں اپنی ساس کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔ باتیں وغیرہ کرنے کے لیے تو دیکھتی کہ میرے دیور ہمیشہ فون پر مصروف رہتا ہے اور فون کی طرف ایسا دیکھ رہا ہوتا تھا جیسے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز دیکھ رہا ہے۔ ہمارے پورشن تو الگ تھے ہی، لیکن ایک صحن، باتھ روم اور بیٹھک بالکل ایک جیسی ہی تھی۔ وہاں پر جو مہمان آتے وہ نیچے ہی بیٹھتے تھے اور میری ساس اور دیور بھی نیچے آ جاتے تھے۔ جب میں باتھ روم میں سے ایک دن نکلی تو میرا دیور سامنے بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ ابھی میں نے صفائی کی ہے، کمرہ گندا نہیں کرنا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ مجھ سے 2 سال ہی چھوٹا تھا اور اس کے ساتھ میری کافی اچھی بات چیت بھی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں کروں گا بھابھی، فکر نہ کریں، میں آپ کو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو کہنے لگا کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ میں حیران ہوئی، میں نے دل میں کہا کہ اس کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نے شکریہ بول دیا، لیکن اس نے یہ بات تب کی جب میں باتھ روم سے نکلی تھی اور وہ اپنے فون کی طرف دیکھ کر اتنا مسکرا کیوں رہا تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دودھ ختم ہے، تو کہنے لگا کہ کالی چائے ہی پلا دو، دودھ کے بغیر ساری دنیا چائے پیتی تھی، یہ تو انگریزوں نے دودھ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے اس طرح کی چائے نہیں پی جاتی۔ تو اس نے کہا کہ ایک دن پی لو، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن تو میں نے پی لی، لیکن اس کے بعد بھی اس نے دودھ لا کر نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس دودھ کے پیسے نہیں ہیں۔
میری ساس شاید اگلے دن بریانی پکا رہی تھی، بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بھی بریانی کھانی ہے، سامان لا کر دیں۔ تو کہنے لگا کل جو بھنڈی پکائی تھی وہ کون کھائے گا؟ میں نے کہا کہ وہ تو نہیں کھائی جا رہی ہے، اب خالی بھنڈی کون کھاتا ہے؟ یا تو اس کے اندر گوشت ہوتا تو پھر بھی کھا لیتے۔ میرا بریانی کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، مجھے سامان لا دو، میں اچھی سی بریانی بنا دوں گی۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تم کوئی امید سے ہو کہ جو تمہارا دل کرے گا تو وہ فوراً جا کر میں لے آؤں؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، گوشت لانا پڑے گا، چاول لانے پڑیں گے، دہی الگ لانی پڑے گی، اور ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں بریانی میں۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، جب زیادہ بھوک لگتی ہے نا تو دال بھی اچھی لگتی ہے۔ 1 گھنٹہ صبر کرو، اس کے بعد یہ بھنڈی بھی تمہیں بریانی جیسے ہی مزے کی لگے گی، پھر کھا لینا۔ میں حیران رہ جاتی تھی کہ میرا شوہر کس قسم کی کنجوسی والی باتیں کرتا ہے۔ گھر میں کوئی چیز لا کر نہیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ گزارا کرو، جتنے میرے پیسے ہیں اتنے ہی خرچ ہو سکتے ہیں، باقی صبر کرنا ہوگا۔ تم کسی ہرے بھرے سسرال میں نہیں آئی ہو جہاں ایک جگہ ایک کھانا پکے گا اور سارے مل جل کر کھا لیں، یہاں پر تو صرف میں ہی ہوں کمانے والا۔ اب میں سوچنے لگی کہ کاش میں کسی بھرے گھر میں ہی آئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کم سے کم اچھے اچھے کھانے تو کھانے کو ملتے۔ میری ساس تو روز اچھے اچھے کھانے بناتی تھی، لیکن وہ بھی تو بڑی عجیب تھی، اگر چیز بناتی تھی تو 1 پلیٹ نیچے نہیں بھیج سکتی تھی، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کرتی تھی۔ جس دن بھی میں نہانے کے لیے باتھ روم جاتی، میرا دیور اسی وقت آ کر بیٹھک میں بیٹھ جاتا۔ بیٹھک سے باتھ روم بالکل سامنے ہی تھا، مجھے دیکھ کر عجیب طرح سے مسکراتا تھا، روز میری شان میں ایک جملہ تعریف کا ضرور کہتا تھا، لیکن تبھی یوں کہتا تھا جب میں نہا کر باہر نکلتی تھی۔ مجھے اس کی نظریں بڑی عجیب لگتی تھی، میرے کپڑے بھی کچھ گیلے سے ہوتے تھے، سر میں نے تولیہ باندھا ہوتا تھا جس کی وجہ سے میری گردن بھی نظر آ رہی ہوتی تھی، اور پھر اس کی اس طرح کی باتیں، میں شرما کر اپنے کمرے میں چلی آتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ساس کو دیکھا تو ان کی کلائی میں سونے کے نئے کنگن تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیے ہیں۔ پھر میں نے پوچھ لیا، کہنے لگی کہ ہاں نعمان لے کر آیا ہے، یعنی وہ میرے دیور کی بات کر رہی تھی۔ میرے دیور کی کمائی اتنی اچھی جا رہی تھی کہ وہ سونے کے کنگن لے کر آیا تھا، اور یہاں میرے شوہر سے میں یہ کہہ دیتی کہ تیل ختم ہو گیا ہے تو کہتا تھا کہ چاول بنا لو پانی میں، میرے پاس تیل لانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ ایسے سوچتا تو نہیں چاہیے، لیکن میرے دل میں یہ بات آنے لگی کہ کاش میری شادی میرے شوہر کے بجائے میرے دیور سے ہو جاتی۔ کتنی اچھی کمائی تھی اس کی، جو اپنی ماں کے لیے سونے کے اتنے موٹے موٹے کنگن خرید سکتا ہے تو پھر اپنی بیوی کے لیے تو لے آ سکتا ہے نا۔ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی میں بھی صرف 1000 روپیہ دیا تھا۔ ان لوگوں کی طرف سے میرے لیے کوئی سونا نہیں تھا، اپنے گھر کی طرف سے مجھے ایک سونے کا سیٹ تھا جو میرے ماں باپ نے دیا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ اگر اس گھر کے حالات اتنے برے رہے تو کسی دن میرا سونے کا وہ سیٹ بھی قربان ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ حالات اچھے ہوں گے تو تمہارے لیے سونا ضرور بنا دوں گا، لیکن اس نے میرے لیے کوئی سونا ابھی تک تو نہیں بنایا تھا۔ سونا تو دور کی بات ہے، وہ تو میری ضروریات بھی پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی نہیں، میری ساس روز مزے مزے کے کھانے بناتی تھی، اس کے پاس ہر ہفتے نیا سوٹ ہوتا تھا، سونے کی چیزیں تو اس کے پاس ایسی ہوتی تھیں کہ جیسے نکلی ہو، لیکن دیکھ کر پتا چلتا تھا کہ یہ اصلی ہے۔ اتنے زیادہ پیسے کماتا تھا میرا دیور۔ ادھر میرا شوہر تھا کہ اس سے تو دال روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ دیور کے کام میں کیوں نہیں مدد کرتے، آپ دونوں بھائی مل کر ایک کام کر لیں، وہ بھی تو اتنے پیسے کما رہا ہے، اس کا کیمروں کا کام کتنا اچھا چل رہا ہے، آج کل تو ہر دکان میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ اس کے ساتھ مل کر کام کریں تو جتنا فائدہ اس کو ہو رہا ہے، اگر اس سے آئندہ فائدہ بھی آپ کو ہو جائے تو ہمارا گھر تو اچھے سے چل جائے گا۔ بھائی ہے آپ کا، کوئی غیر تو نہیں ہے، اس کے ساتھ مل کر کام کر لیں، آپ اپنا کام چھوڑ دیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس طرح کا مشورہ دینے سے پہلے میری جان لے لو، میں کبھی بھی اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا، وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہے، اور تمہیں کیا ہے، اس گھر میں روٹی نہیں ملتی ہے، اچھی بھلی تو ہو، سارا کچھ تو کرتا ہوں میں، اور تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، آئندہ تم نے اس طرح کی باتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب سے شادی ہوئی ہے میں نے تمہارا بہت لحاظ کیا ہے، لیکن مجھے مجبور نہ کرو کہ میری زبان تم پہ کھل جائے۔ میں روز جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، ہمارے گھر میں 2 ہی لوگ ہیں، آرام سے پیار محبت سے رہنے دو۔ میں نے اس کے بعد کوئی بحث نہ کی کیونکہ میں اپنے شوہر سے ڈر گئی تھی۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ وہ مجھ سے اونچی آواز میں بولا تھا، لیکن میں نے اتنا ضرور سوچا کہ بھلا اس میں اتنا ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کون سے کہہ دیا تھا کہ باہر جا کے کوئی غیر قانونی کام کرو؟
यही तो कहा था कि जो काम आपका भाई करता है वही आप कर लें। पर मेरे शौहर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि एक दिन बातों बातों में मैंने अपनी सास से पूछा कि मेरे शौहर की आप लोगों के साथ बनती क्यों नहीं? आप लोग इतने अच्छे हैं। जब मैं ऊपर आती थी तो मेरी सास चाय के साथ इस तरह से लवाजमत रखती थी जैसे कोई मेहमान आ गया हो, जबकि मैं तो इसी घर में रहती थी। जब मुझे कभी भूख लगती तो मैं चाय पीने के लिए ऊपर चली जाती थी। मेरी सास से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा शौहर बड़ा ही अजीब इंसान है, हम उसे नहीं समझा सकते। उसको नेकी की बीमारी है और वो लोगों के काम बिना पैसे के करता है। कहता है कि अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, लेकिन बिना पैसे के जब काम करेगा तो फिर घर कैसे चलेगा? यही मेरा उसके साथ झगड़ा था। हम उसे कहते थे कि तुम ये मस्जिद के काम ना किया करो, मतलब कि बिना पैसों के लोगों के काम मत किया करो। जिस जगह वो काम करता है अगर वहाँ बैठकर रिश्वत लेना शुरू कर दे तो तुम लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन वो बिना रिश्वत के काम करता है। बस यही बात उसको समझाते थे कि ज़िंदगी में कुछ कर लो, जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और रोज़ चाहिए होते हैं। ईमानदारी से पेट नहीं भरता, नेकी से घर नहीं चलता। लेकिन उसने इस बात का गुस्सा किया और उसके बाद हम उससे अलग होकर रहने लगे। कहने लगा कि तुम लोगों के घर का पानी भी नहीं पीना मैंने कहा कि बड़ी अजीब बात है। मेरी सास ने कहा कि तुम अपने शौहर को कभी ये ना बताना कि तुम ऊपर आती जाती हो। अगर उसे ये पता चल गया तो फिर वो तुम पर और भी गुस्सा करेगा। मैंने कहा कि नहीं बताती, मुझे कहा था कि कभी कभी जा सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सास ने कहा कि देखो मैं माँ हूँ, उसकी कोई गैर तो नहीं हूँ, लेकिन उसका कितना बुरा रवैया है। हम तो फिर भी कोशिश करते हैं मदद करने की। नौमान कहता है कि हर माह कुछ पैसे भाई को दे दिया करें। एक दफ़ा देने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो लेता ही नहीं है। मेरी देवर की नज़रों में मेरे लिए प्यार था या मोहब्बत कुछ था। वो ज़रूर मुझे अजीब नज़रों से देखा करता था। जब भी मैं नहाकर बाहर निकलती तो सामने ही बैठा होता। हर बार इत्तेफाक नहीं होता कि उसे इस टाइम और कोई काम नहीं होता था, और उसको ये पता चल जाता था कि मैंने किस टाइम नहाने जाना है, क्योंकि हम लोग तो अलग अलग पोर्शन में रहते थे। एक घर में तो नहीं रहते थे कि उसको ये बात पता चल जाए। एक घर में भी रहते हों तो कहाँ उसको पता चलता है। पता नहीं ये सब इत्तेफाक मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं अपने शौहर की गुर्बत से तंग आ गई थी। मेरी सालगिरह आने वाली थी और हर बार की तरह मैं अपनी सालगिरह मनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। एक दिन मैंने देखा कि मेरा देवर ऊपर जा रहा था और उसके हाथ में ढेर सारे पैसे थे। मैंने सोच लिया कि मुझे इससे थोड़े बहुत पैसे मांग लेने चाहिए, और मौका भी अच्छा था। मेरे शौहर ने कहा कि रात को घर नहीं आऊँगा, मुझे ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना है। मैंने कहा कि ठीक है, और मेरी सास भी घर पर नहीं थी। इससे अच्छा मौका मुझे फिर से मिलने वाला नहीं था। मैं रात को चाय बनाकर अपने देवर के कमरे में चली गई। मैंने कहा कि चाय बना रही थी, थोड़ी ज़्यादा बन गई है। तो कहने लगा, बहुत शुक्रिया, चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। मैंने कहा कि तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? तो उसने कहा कि नेकी और पूछ पूछ। मैंने उसे बातों बातों में पूछा कि तुम क्या काम करते हो और इतने ज़्यादा पैसे कमाते हो? मेरा शौहर तो बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाता है, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसने कोई और बात ना की और 20,000 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और कहा, उसने कहा कि पैसे हैं ही सारे आपके, आपको तो मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं हैरान रह गई और बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई। मैंने कहा कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हारा भाई ये काम क्यों नहीं करता? मैंने कहा कि ये काम करो, तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया। मेरा देवर हंसने लगा और कहने लगा कि आपका शौहर बहुत ही नेक पारसा बनता है, ये काम कभी नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों, इस काम में क्या खराबी है? कहने लगा कि मेरा कैमरों का कारोबार है, मैं ऐसी जगहों पर भी कैमरा लगाता हूँ जहाँ पर कैमरे लगाने की इजाज़त नहीं होती। मुझसे लोग कैमरे ले जाते हैं और उनसे ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनसे फिर बाद में लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनको वायरल किया जाता है। आपको एक राज की बात बताऊं? आपको पता नहीं, मैंने आपके घर में भी एक कैमरा लगा रखा है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि किस जगह लगाया है तुमने ये कैमरा? मुझे तो कभी नज़र नहीं आया। तो मेरे देवर ने कहा कि वो नज़र नहीं आता है, दीवारों के अंदर गुम हो जाता है, लेकिन मैंने आपके घर में किसी एक जगह कैमरा लगाया है। मैं दिल में सोचने लगी कि ज़रूर इसने कैमरा बाथरूम में लगाया होगा। मुझे वहाँ बैठकर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने कहा कि तुमने वो कैमरा कहाँ लगाया है, खुदा के लिए मुझे बता दो। तो कहने लगा बाथरूम में लगाया है।
میں حیران رہ گئی اور بری طرح سے رونے لگی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ سب کچھ کرتے ہوئے تم نے باتھ روم میں کیمرہ لگایا ہے۔ تبھی جب میں نہا کر باہر آتی ہوں تو تم مجھے دیکھ کر ہنستے تھے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ تم کس قسم کے انسان ہو۔ اس کا مطلب کہ میرا شوہر ٹھیک کہتا ہے، تم لوگوں سے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب باتیں کرتے ہوئے؟ میں تمہاری بھابھی ہوں اور تم نے باتھ روم میں کیمرہ لگایا ہے۔ ابھی تک تو سب کچھ تم نے دیکھ لیا ہوگا۔ تم کس قسم کے غلط انسان ہو۔ کل کو تمہاری بھی کوئی بیوی ہوگی، تمہاری بچی ہوگی، اگر کوئی اس کے ساتھ ایسا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ میں تو پریشان ہو گئی کہ میرا کیا ہوگا۔ میرے شوہر کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میں تو جیسے اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی تھی اور مستقبل کے اندیشے سوچ کر ابھی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ میرا دیور میری اس بات پر ہنس رہا تھا جیسے وہ میری ان باتوں سے مزے لے رہا تھا، اور مجھے اس پر اور بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور میرا دیور ہنستا ہی جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کس قسم کے درندے انسان ہو تم۔ میں نے کہا کہ نہیں چاہیے تم سے پیسے، یہ رکھ لو تم اپنے پیسے۔ میں نے اس کے پیسے بیڈ پر پھینک دیے اور میں وہاں سے جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے واپس کھینچ کر بستر پر بٹھا لیا اور پیسے میری ہتھیلی پہ رکھ کر میری مٹھی بند کر دی۔ اس نے کہا کہ شادی میں نے آپ کو کچھ نہیں دیا تھا، اسی لیے آپ یہ پیسے اپنی منہ دکھائی سمجھ کر رکھ لیں۔ میں مذاق کر رہا تھا، میں نے آپ کے گھر یا کمرے میں سے کہیں بھی کیمرہ نہیں لگایا ہے۔ میں اس طرح کا انسان تھوڑی ہوں۔ آپ لوگوں کے کمرے میں کیمرہ لگا کر مجھے کیا ملے گا؟ میرے کیمرے غلط کاموں کے لیے کرائے پر جاتے ہیں اور میں لوگوں کو ایسے طریقے بتاتا ہوں جس سے وہ ان کو اس جگہ لے جاتے ہیں جہاں ان کو نہیں لگانا چاہیے۔ ہم یہ کام غلط کرتے ہیں، میری امی نے مجھے اجازت دی ہے، اس لیے بھائی ہم لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتا، اس کام کے خلاف ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے گھر میں بھی اس طرح کا کام کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کا رشتہ میرے لیے آتا تو میں ضرور ہاں کر دیتا۔ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں، لیکن آپ میرے بھائی کا نصیب ہیں۔ میں مذاق کر رہا تھا، مجھے مذاق کرنے کی عادت ہے، میری کسی بھی بات کو سنجیدگی سے مت لیجیے گا۔ میں وہ پیسے لے کر جب نیچے آ رہی تھی تو یہی سوچ رہی تھی کہ کون سا دیور اپنی بھابھی کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرتا ہے کہ میں نے تمہارے باتھ روم میں کیمرہ لگایا اور جب تم نہاتی ہو تو میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، اور کوئی اچھا انسان ایسا غلط کام کیسے کر سکتا ہے؟ اگر یہ دوسروں کے ساتھ برا کر سکتا ہے تو پھر گھر میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے اپنے شوہر کو سب بتا دیا۔ میرے شوہر نے پہلے تو مجھے ڈانٹا کہ تم نے اس سے پیسے مانگے اور جب گھر میں کوئی نہیں تھا تو تم اس کے کمرے میں کیوں گئی؟ میں نے منع کیا تھا کہ تم نے اوپر جانا ہے تو صرف امی سے بات کرنی ہے، تم سیدھا میرے دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ تم سمجھتی ہو یہ سب کتنا خطرناک ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے وہم ہو گیا، خدا کے لیے چیک کریں، اس گھر میں کہیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں چیک کر لوں گا، اور میں نے پیسے بھی اپنے شوہر کو دے دیے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ پیسے اپنے بھائی کو واپس کر دوں گا، اور میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی ان کے معاملات میں نہیں بولوں گی، اوپر بھی نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ بالکل اچھے نہیں ہیں، وہ لوگ سیدھے نہیں تھے، اور جو لوگ سیدھے نہیں ہوتے وہ غلط ہوتے ہیں۔ کبھی کہتا تھا کہ کیمرہ لگایا، کبھی کہتا تھا کہ نہیں لگایا۔ میں شک میں آ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ سارا گھر چیک کروائیں، اس گھر میں کوئی کیمرہ تو نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی بس اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرا شوہر ان سے دور کیوں رہتا ہے، اور یہ ایک بیوی کو ہمیشہ اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کون کس طرح کا ہے۔ اس کے بعد سے بس میں اپنے گھر میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی، میرا شوہر جو بھی میرے لیے لاتا میں اسی میں خوش ہو جاتی تھی۔ لیکن جب میں نے حالات سے راضی ہونا سیکھ لیا تو پھر واقعی ایسا ہوا کہ حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے، اور اب ہمارے گھر میں بھی اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، اچھا کھاتے ہیں، کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ میرے دیور کے کام میں نقصان ہو رہا ہے، اور میری ساس نے لوگوں کو کہا ہے کہ لگتا ہے مجھے اپنا سونا بیچنا پڑے گا تاکہ میرا بیٹا پھر سے کاروبار میں مال ڈال سکے۔ یعنی کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور اچھے کا اچھا ہوتا ہے۔ بس اچھے انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ دیر صبر کرے اور برے انسان کی باتوں میں آ کر اپنی اچھائی نہ چھوڑے، جیسے میں بہک گئی تھی۔ لیکن پھر میں نے عقل سے کام لیا، نہیں تو اس دن کیا ہو جاتا۔ لیکن ٹائم پر میں نے عقل سے کام لیا اور میں واپس آ گئی۔ میں نے وہ پیسے بھی واپس کر دیے، نہیں تو وہ بھی میرے لیے ناسور بن جاتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔
कुछ दिन बाद ये पता चला कि मेरे देवर की दुकान से जो कैमरे लिए गए थे वो एक मॉल में लगाए गए थे, उस जगह पर जहां औरतें कपड़े बदला करती थीं, और फिर वो वीडियो वायरल कर दी जाती थी और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर बेच दी जाती थी। इसका मतलब कि वो सिर्फ खुद गलत काम नहीं करता था बल्कि और हज़ारों लोगों को भी इसमें शामिल कर रहा था। मेरा शौहर अपने ही भाई और अपनी ही माँ से दूर हो गया था, वरना कौन इस तरह करता है, वो भी शादी से पहले ही। बस मेरी गलती थी कि मैं वक्त पर चीज़ों को समझ ना पाई, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आ गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए